أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جو کہ غفور الرحیم ہے اور تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جب انسان مالک کی حکم عدولی اور ظلم و ستم کی تمام حدوں کو پار کر لیتا ہے تو دست قدرت اس کے گرد اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ مخلوق جس کو اتباع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جب اس کی گردن میں سریا آتا ہے اور وہ اپنے خالق و مالک کی فرما برداری سے نکل کر غرور و تکبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو قادر مطلق کو یہ ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو غرور قطعی پسند نہیں ہے۔ دوستوں، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن پاک میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے، اور جدید تحقیق نے کس جگہ سے قوم عاد کے نمونے دریافت کیے، اور کھجور کے درخت کے برابر مضبوط جسامت والی قوم عاد پر ان کی گمراہی کے بدلے کون سا عذاب نازل کیا گیا؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، دنیا کی تاریخ میں صرف 2 قومیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جو دنیا کی سب سے لمبی ترین اور سب سے طاقتور قومیں تھیں۔ ان میں سے پہلی قوم عاد اور دوسری قوم سمود تھی، جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی، جو انہی کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان کے جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے۔ دوستوں، یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح علیہ السلام کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور اور مضبوط قوم مانی جاتی تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خط کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ ان کا قد 40 ہاتھ جتنا بڑا ہوتا تھا۔ ان کی عمریں 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ دانت گرتے تھے، نہ ہی جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں میں ریشہ یا کمزوری آتی تھی۔ ان لوگوں میں اتنی زیادہ طاقت تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس دور کا ایک آدمی ہمارے 1000 آدمی ہوں تو ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ اللہ نے قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قوم عاد کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد میں دولت و ثروت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش خراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد میں مشہور تھا کہ وہ بلندی پر بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان و شوکت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی رہائش گاہیں بہت وسیع اور خوبصورت بناتے
جن کے شاندار اور بھاری بھرکم ستون ہوتے اور ان کو خوب نقش و نگار سے مرصع کرتے تھے۔ وہ اپنے گھروں کی وجہ سے عیش پرست ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بلند و بالا اور مضبوط گھر بنانے میں لگا ہوا تھا۔ ایسا وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں کرتے تھے بلکہ محض شان و شوکت کے اظہار کے لیے کرتے تھے۔ وہ ان گھروں میں ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار نہیں کرنے والے تھے اور ایسی امیدیں لگائے بیٹھے تھے جو پوری ہونے والی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تھے، ان کو وافر مال عطا کیا تھا، کثرت اولاد سے نوازا تھا، انہیں باغات اور چشموں جیسی نعمتیں دی تھیں۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر بے انتہا گھمنڈ تھا۔ قوم عاد اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں۔ یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ سب سے پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ جب یہ لوگ بت پرستی پر مائل ہو گئے تو ان لوگوں نے شرک و ظلم کی تمام حدیں پار کر لی۔ یہ لوگ پتھر گھڑ کر اپنے خدا بنانے لگے۔ قوم عاد کے لوگ برائی، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں نے دھرتی پر فسق و فجور پھیلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک اور صالح بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے، ہمیشہ اس عارضی زندگی میں جائے پناہ ٹوٹتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ زندگی عارضی اور بے یقینی پر مبنی ہے، دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے جس سے نہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی جائے پناہ۔ دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صرف پتھر ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند گنے چنے غریب ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، وہ تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو اس کی اطاعت کرے گی، اس کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گی۔ دنیا میں بھی تم پر شدید عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم شدید عذاب میں گرفتار ہوگے، اس لیے کہ جس طرح رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر شدید عذاب کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا
کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بڑے اور خوفناک عذاب کے لیے تیار رہو، مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، اسی نافرمانی اور سرکشی کی ڈگر پر چلتے رہے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برس آئی۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے ان کے کھیت اور کھلیان سوکھنے لگے، زمینیں بانجھ اور بنجر ہونے لگ گئیں، مال اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا اب ان پر پانی نہ برساؤ۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے شفاف ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی تھی، آرزو تھی کہ خدائے واحد کی عبادت کریں اور غیر اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم کم نہ کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا اور تم روگردانی نہ کرو۔ لیکن بدبخت قوم اپنی گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈٹائی سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں ان کی اس سرکشی کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوا کہ اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں۔ دوستوں، پہلی امتوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے خالق کائنات کو پکارتے اور جب پریشانی دور ہو جاتی تو پھر اپنی پہلی روش پر پھر جاتے، یعنی بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ سردار مکہ کی بیوی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ قوم عاد سے تھی، تو جیسے ہی اس کو عاد کے وفد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ شراب و شباب کی محفلیں سجائی گئیں۔ قوم عاد کا نمائندہ وفد ان مستیوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنے آنے کا مقصد بھلا بیٹھا اور 1 ماہ عیش و عشرت میں گزار دیے۔ آخرکار سردار مکہ نے گانے والیوں کی صورت میں پیغام دیا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کو جب یہ باور ہوا تو بھاگے بیت اللہ شریف کی جانب اور رو رو کر عرض کنا ہوئے اور کعبہ کو دعا کی درخواست کی کہ بارش برسے اور خوش سالی کا یہ دور ختم ہو۔ ان کے جواب میں حکم ربی کے مطابق ان کے سامنے 3 انتخاب رکھے گئے کہ چاہے تو سرخ بادل چن لو، چاہے تو سفید اور چاہے تو کالا سیاہ۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو صرف ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے اور کالا بادل بارش سے لبریز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالے بادل کی درخواست کی۔ ان کو حکم ہوا تمہاری درخواست قبول کی گئی اور تم پر کالا بادل ہی برسے گا، بس جلدی سے اپنے علاقے کی طرف نکل پڑو۔ ان لوگوں نے خوشی خوشی تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے جیسے قوم عاد کا وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، کالے رنگ کا بادل بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وفد کی واپسی پر جب ان کے سروں پر منڈلاتا ہوا کالا بادل دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ یعنی عذاب کا وقت پورا ہونے کو ہے۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی اللہ کے نبی نے ان کے درمیان سے ہجرت فرمائی تو عذاب شدید کی ابتدا ہو گئی، کالے بادل اور سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔
उस बादल में ऐसी तंदो तेज हवा थी कि जिसने उनको उठा मारा, उनके घर उखाड़ दिए। 60 हाथ के कद आवर अफराद तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को उस जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकल निकल कर मुंह पर लटक रहे थे। बाज लोग हवा की शिद्दत और तूफान से बचने के लिए गारों में दाखिल हो गए, मगर हवा और आंधी के अजाब से वहां भी बचत ना हुई। हवा बगोलों की तरह गारों में घुसती और उनको उठाकर बाहर लाकर फेंक देती। उनकी हड्डियां चूरा चूरा हो गईं। उनमें से कोई ज़ीरूह ऐसा नहीं था जो उस दर्दनाक और हड्डियों को पाश पाश करने वाले अजाब से निजात पा सकता। उस आंधी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पहाड़ों, गारों और किलों के अंदर भी किसी को बाकी ना छोड़ा। उनके बड़े बड़े महलात रेत के तूफान में धंस गए। इतना सख्त अजाब था कि तमाम लोग और घर रेत में गर्क हो गए। यहाँ के अहकाफ का वो इलाका जो कभी जन्नत नज़ीर और दिलफरेब हुआ करता था, सहरा में बदल गया। 8 दिन बाद जब ये हवा थमी तो कौम आद का नामो निशान मिट चुका था। कोई फर्द, कोई जानवर और कोई परिंदा उस आंधी ने जिंदा ना छोड़ा, सिवाय हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके अहले ईमान के साथियों के। रब अजीम की कुदरत का अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ कुफ़ार को तबाह बर्बाद किया, वहाँ हूद अलैहिस्सलाम और उनके पीरोकारों को निजात दी और शदीद आंधी उन्हें खुशगवार मौसम बहार की हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहानी हवा महसूस हो रही थी। कुफ़ार गिर कर तबाह हो रहे थे, उनकी गर्दनें टूट रही थीं, रेत के टीलों में दब रहे थे। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत मुसल्लत कर दी और उन्हें बाद में आने वालों के लिए इबरत बना डाला। लेकिन अल्लाह वाले और नबी पर ईमान लाने वाले इसी आंधी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और इसी तरह अल्लाह के हुक्म से ये लोग जिंदा बच गए। दोस्तों, कौम आद की हलाकत से चंद दिन पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम यमन से हिजरत करके हजरमूद के इलाके में जाकर आबाद हो गए थे। फिर यहाँ आपने 150 साल की उम्र में वफात पाई। ये भी कहा जाता है कि आप खाने काबा के पास दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मदफून हैं। जिस इलाके में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर आंधी का तूफान आया था, वो सारा इलाका रेत में दफन हो गया। उस सहरा को रबुल खाली कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुसलसल रेत का रेगिस्तान है जो सऊदी अरब में वाक़ है। अमरीकी साइंसदानों की एक टीम ने उस सहरा का खोज लगाकर वो शहर दरियाफ्त कर लिया है जिसे कुरान पाक में बड़े बड़े सतूनों वाला शहर अदबार कहा गया है। ये दरियाफ्त कुरान पाक की हक़ानियत की वाज़ेह दलील है। कुफ़ार को दुनिया में भी सख्त अजाब में मुब्तला किया गया और क़यामत में भी वो शदीद अजाब में मुब्तला होंगे, और मोमिनों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भी महफूज रखा और क़यामत में भी महफूज रखेगा। जब कोई कौम अल्लाह ताला और उसके अंबिया के अहकामात से रूगर्दानी करती है और उनका मजाक और ठट्टा लगाती है तो खालिक मतलब की पकड़ बहुत शदीद है। फिर जब चक्की चलती है तो इतना बारीक पीस देती है कि भुस भी बाकी नहीं रहता। जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह उस जगह से अजाब भेजेगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। दुनिया के 2 मशहूर समंदरों यानी बुहेरा अरब और बुहेरा अहमर के दरमियान हजरमूद से लेकर मगरिबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसको सहराए अल अहकाफ कहते हैं। तारीख़ के हवालों से ये साबित है कि ये सहराए अल अहकाफ वाली जगह ही कौम आद का मस्कन थी। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है। इस सहरा में सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ नुमा टेले हैं जहाँ कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी ज़माने में ये दुनिया का सरसब्ज़ शादाब इलाका था और वहाँ ये कौम आबाद थी। आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक और अहले ज़मीन के लिए जाए इबरत है। दोस्तों, अल्लाह अपनी मखलूक से बाखबर है। जो उसके साथ कुफ्र करता है अल्लाह उसको रुस्वा कर देता है, और जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो उनसे नेमतें छीन लेता है, और जब ज़्यादती करने वाला हद से बढ़ जाता है तो वो उसको हलाक कर डालता है। दुआ है कि अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।